السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ بنی اسرائیل کے جو سمندر کے قریب یا دریا کے قریب رہتے تھے، اور ان کا کام تھا کہ وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، پھر ان کو بیچا کرتے تھے، تو خود بھی کھاتے تھے اور بیچتے بھی تھے، کاروبار بھی تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن بڑا دن بنا کے رکھا تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن بڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن اللہ کا حکم تھا کہ وہ صرف عبادت کریں گے ہفتے کے دن، اور کوئی کام نہیں کریں گے، یعنی وہ مچھلیوں کا شکار تک بھی نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ کچھ لوگ ان میں سے انہوں نے ہفتے کے دن بھی مختلف ہیلے بہانے کر کے مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ کچھ جاتے تھے وہاں پر، وہ اپنے اوزار وغیرہ وہ کچھ چھوڑ آتے تھے، جیسے وہ کنڈیاں بناتے ہیں جس کے ساتھ مچھلی آ کر اس میں کوئی چیز کھاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ لگ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، پھر اس کو اٹھاتے ہیں تو مچھلی بھی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ وہاں چھوڑ آتے تھے، اور دوسرے دن یعنی جاتے تھے اتوار کے دن، تو پھر وہ مچھلیاں اس میں آئی ہوتی تھیں، ان کو لے آتے تھے۔ اسی طرح کچھ انہوں نے اور بھی کام کیا تھا کہ وہاں پانی کو چھوٹی چھوٹی ندیاں بنا کر ایک تالاب بنا لیا تھا، تو اس ندیوں سے پانی جو ہے ادھر تالاب میں آ جاتا تھا، اور پھر وہ تالاب سے جو ہے وہ مچھلیاں ہفتے کے دن بھی پکڑ لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو دریا سے تو نہیں پکڑ رہے نا، ہم تو اس تالاب سے پکڑ رہے ہیں۔ اب تالاب جو تھا لیکن پانی تو وہیں سے آتا تھا، مچھلیاں بھی ادھر سے آتی تھیں۔ یہ اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کر اللہ کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو اس وقت کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہ کام غلط ہے اور اس کو چھوڑ دو اور عبادت کرو، جیسے اللہ کا حکم ہے کہ ہفتے کا دن آپ کے لیے عبادت کا ہے۔ اب لوگ کچھ مانے کچھ نہ مانے۔ اب ان کی دو جماعتیں ہو گئیں، ایک تو وہ روکنے والے جو تھے، اور ایک یہ غلطی اور گناہ کا کام یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یعنی مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑنے والے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن انہوں نے جو نیک لوگ تھے انہوں نے اپنے گھر جو تھے وہ علیحدہ بنائے ہوئے تھے، وہ علیحدہ چلے گئے تھے، ان کی بستی علیحدہ دو حصے ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ان کی آواز نہ سنی، خاموشی دیکھی، تو پھر وہ آئے دیکھنے کہ کیا ہوا، تو انہوں نے دیکھا تو یہ سارے بندر بنے ہوئے تھے، یہ شکلیں تبدیل ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے دیکھا یہ جو ہیں نافرمان جیسے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے سبب ان کے چہرے مسخ کر کے بندر کے بنا دیے۔ یہ اپنے تعلق داروں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے، لیکن پھر 3 دن کے بعد یہ سارے مر گئے۔ اب غور کریں کہ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جن کے اوپر ہفتے کا دن پورا دن عبادت کے لیے مقرر تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے اللہ کا کیا حکم ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے سورہ جمعہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو،
جب نماز کی اذان جمعے کے دن ہو جاتی ہے تو پھر چھوڑ دو سب کچھ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی مسجد کی طرف جاؤ، سب کچھ چھوڑ دو۔ واضح رول بیع کا مطلب ہے، اور خرید و فروخت ساری بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یعنی اور جب نماز ہو چکے، یعنی نماز پوری ہو چکے، ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا، پھر تم پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی کا کاموں میں لگ جاؤ پھر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، کثیراً، زیادہ سے زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہوا کہ یہاں ان آیات سے اللہ کے حکم سے معلوم ہوا کہ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو ہمیں اپنا سارا کاروبار، ہر کچھ، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف دوڑنا چاہیے، اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ ہم اپنا کاروبار کریں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، تو اس کے بعد آپ زمین میں پھیل جاؤ، اور پھر آپ اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو، نیک کام کرو، یعنی روزی کا کام کرو۔ تو ہمارے لیے جو ہے اب جمعے کا دن پورا بھی نہیں ہے کہ عبادت کرنے کا، صرف جمعے کی نماز سے لے کر جمعہ نماز کے ختم ہونے تک یہ وقفہ جو ہے یہ ہم نے اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، ہر صورت اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا، اور آج ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے، ہم بندر وغیرہ نہیں بنتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، 3 دعائیں فرمائی تھیں کہ میری امت کے چہرے مسخ نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، یہ مشکل بھی آ جائے، بندے جتنے بھی گناہ کرتے ہیں لیکن ان کے چہرے جو ہیں وہ مسخ نہیں ہوتے۔ پھر دعا فرمائی تھی کہ میری امت میں قحط نہ پڑے، تو پھر آپ نے دیکھا قحط نہیں پڑتا، اگر کسی جگہ غلے کی یا کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی، تو وہاں پر دوسرے لوگ مدد کرتے ہیں، وہاں مدد پہنچ جاتی ہے۔ تیسری بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آپس میں یہ لڑ کر ختم نہ ہوں، لیکن یہ دعا قبول نہ ہوئی، اس لیے مسلمان دیکھا آج آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے یہاں پر سبق یہ ملا کہ ہمارے لیے جمعے کے دن، جمعہ کی اذان سے لے کر جمعہ کی نماز مکمل کرنے تک یہ مکمل وقت اللہ کے لیے ہم نے دینا ہے، مسجد میں جانا ہے، کیونکہ جمعے کی نماز جو ہوتی ہے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، وہی 2 رکعتیں جمعہ کی جو پڑھتے ہیں فرض، اور اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے تو پھر اپنی ظہر کی نماز 4 فرض اس طرح ہی پڑھیں گے۔ تو گویا جمعے کی نماز پڑھنے کا بڑا حکم ہے اللہ کا کہ نماز کی جب اذان ہو جائے اس وقت مسجد کی طرف، ذکر کی طرف دوڑو، اور جب نماز ختم ہو جائے تو اس وقت پھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ تو اس لیے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور بہت سخت حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام سر انجام دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ آمین۔